اچھا سوال تو میرے بھائی آپ نے سن لیا. یہ زیادہ تر جو مریض ہوتا ہے یہ اسیب کا مریض ہوتا ہے جس کو جن کا اثر ہوتا ہے. تو دم اس کو کیا جائے یا اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پڑھے. دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. پہلے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا جن کی نظر ہوتی ہے یا جن جو ہے اس کو یہ دونوں ایک ہی میں آتی ہیں. یہ ذرا علمی بات ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو مختصراً سمجھاؤں گا تاکہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں. اب ایسے مریضوں کو زیادہ تر لوگ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ کہے گا جی اس پر جادو کر دیا، اس پر جادو ہوا ہے. اب وہ شیطان بھی سن رہا ہے کہ اس نے ملا نے کہہ دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے. اب وہ جو ملا کہے گا وہ کرے گا. جا رہی ہے ادھر، تو وہ بولے گا اس کو جادو ہوا ہے اور اس کے کسی قریبی نے کیا ہوا ہے. عموماً جو ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہوتا ہے. بیچ میں مسئلہ اور ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ مبارک ہے وہ نہیں بن سکتا. باقی اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ بہت کچھ بن جاتا ہے. یہ کعبہ بھی بن کے گمراہ کر دیتا ہے، قرآن بن کے بھی سامنے آ جاتا ہے، بزرگ بھی بن کے آ جائے گا. صرف نہیں یہ نہیں بن سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو چہرہ ہے وہ نہیں بنا سکتا. اب وہ اس کی بات تو سن رہا ہے، میں جو بیسک سمجھا رہا ہوں. یہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں یہ اسیبی کیس ہیں، جس کو جادو میں کنورٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جادوگر بنا ہوا ہے پیر، لیکن وہ جادوگر ہے. وہ ایسے عمل کرواتا رہتا ہے علاج کی صورت میں جس سے وہ تکلیف بڑھتی جاتی. وہ جنات اس کو کیونکہ القاء کرتے ہیں، وہ اس کو ایسا ایسا علاج بتائے گا جس سے وہ قوت پکڑتا ہے. جو جن ہے یا جو پورا گروہ ہے وہ جس قوت سے وہ طاقت وہ جس چیز سے حاصل کرتے ہیں وہ معالج اس کو وہ عمل بتائے گا، کیونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. اب دیکھیں، ہمیں بھگانے کا طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذان جو ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور بھاگتا ہے. ذرا غور کریے گا میرا بھائی، جن شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے جب اذان مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے. اب اذان کا آپ دم بھی کر سکتے ہیں. ایسے مریض کو جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، جب اس میں شدت آتی ہے تو آپ ساری پڑھائی روکیں، اس کے سیدھے کان میں اذان دینا شروع کر دیں. بار بار اذان دیں، بلکہ دوہری اذان دیں جس میں 2 بار آتا ہے. جو بھائی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوہری اذان کیا ہوتی ہے. اس سے اس کو شدت اور زیادہ ہوگی. وہ کوشش کرتا ہے بندے کو باتوں میں لگانے کی کہ ٹھہرو میری بات سنو، تمہاری چاچی نے اس پر کیا ہوا ہے. ہم نہیں کہتے تھے کہ مولوی نے پڑھائی دی تھی کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا بندہ جس نے جادو کیا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، یہ 100% غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پردے رکھتا ہے. جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، مگر صلح کرانے میں جھوٹ بولا جائے تو اس کو ثواب ہوتا ہے. تو یہاں پر جھوٹ بول کے لڑائیاں کروانا، کیونکہ ہم اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں. جو اس نے بولا یہ غیب کا معاملہ ہے، اسیب اس کو ہے، جن اس کو چمڑا ہے، بچپن سے چمڑ گیا، اسکول سے چمڑ گیا، گراؤنڈ میں چلی گئی، کوئی بھی جا کسی طریقے سے بھی اس کو اثر ہو گیا. اب اس کو جو پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں وہ حساب لگائیں گے، کیا نام ہے تمہارا، ماں کا کیا نام ہے، یہ کرتے کرتے اچھا جی یہ تو تمہارے کسی قریبی نے اس پر جادو کیا ہے. ہم نے بلیو کر لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کو غلط لائن پہ چڑھا دیا، آپ یہ عمل کریں. آپ کیا کریں جی، یہ ایک گوشت کا ٹکڑا لیں، اس کے سرہانے کے نیچے رکھیں، اسے کے جسم پہ ملیں، اس کو جا کر قبرستان میں پھینک آئیں، اس کو چیلوں کووں میں ڈال دیں. وہ اللہ کے بندو، میں نے اس لیے کہا نا کہ نبی کو پڑھا ہوتا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا تو ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں،
جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیل کو قتل کر دو، کوے کو قتل کر دو، کالے کتے کو قتل کر دو، سانپ بچھو کو مار دو، چھپکلی کو مار دو، یہ حدیث ہے۔ اب چھپکلی اتنی خبیث چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کا بتایا ہے، اس کو مارنے کے فضائل بتائے ہیں۔ انہی چیزوں پر یہ جادو کرتے ہیں، انہی سے تمہارا اثر یہ دلوا دیتے ہیں صدقے کی شکل بنا کر کہ جی آپ نے یہ گوشت جو ہے یہ چیلوں کو ڈال دینا، ہر اتوار کو آپ نے ڈالنا ہے اپنی چھت پر، یہ دریا میں ڈالنا ہے، یہ سارا تمہارا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ یہ علاج یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ الٹا تمہیں بھتا، تمہارا بھتا ان کو جا رہا ہے۔ اب جس اتوار کو تم گوشت نہیں پھینکو گے اسی اتوار کو تکلیف زیادہ ہوگی، بھاگے جاؤ گے ملا کے پاس، وہ کہے گا آج آپ نے گوشت نہیں نہ پھینکا۔ اب آپ کے ہاتھ سے وہ اس نے اس بدماش کو مہینے واری لگوا دی کہ چاند کی فلاں ڈیٹ کو تم نے یہ ڈالنا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ بتا خوری ہے، بتا۔ وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے ماما تم نے اچھا کیا، جس دن اس کو چیز نہیں پہنچے گی اسی دن وہ تنگ کرے گا۔ اور نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا سارا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان سے، نطفے سے لے کر قبر تک سے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اب جس بچی کا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں، کہ بچی کو جو بلیاں نظر آتی ہیں اس کو اسے اثر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک جن بھی ہو سکتا ہے، پورا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دم ہے، اس کا علاج دم بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین زبردست طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نظر کے لیے، یعنی کہ جیسے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی تو عامر کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، پھر اس کو ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو اس کو پانی دو۔ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ شروع ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے، کوئی گھر کا بندہ جو نماز روزے کا پابند ہو، طہارت استنجے کا خیال رکھتا ہو، وہ اپنا وضو پانی پورا وضو کرے، ایک برتن کے اندر پانی باہر نہ گرے، A to Z وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا غسل کرے، غسل بغیر صابن کے کرے، سارے جسم کا حصہ مخفی ظاہری باطنی سارے حصے اچھے طریقے سے ملے۔ وضو کا پانی بھی اس برتن میں اکٹھا ہو گیا، غسل کا بھی پانی اس میں اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ مریض اگر ڈالنے والا خود ڈال لے، ورنہ وہ بندہ اس کے اوپر ڈال دے، چاہے اس کی ماں چاہے اس کا، اگر جو بھی ہمارا اس میں ہے، جیسے اگر جوان بچی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں ہوش میں ہے تو وہ خود ڈال لے گی، اگر نہیں تو اس کی ماں اس کو جا کے اس کے اوپر ڈال دے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کریں گے سب پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اسیب بھی ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اگر اسیب بھی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے نظر بھی لگی ہوئی، اور سب سے خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہے۔ نہ جادو اتنا خطرناک ہے، نہ جن اتنا خطرناک ہے، سب سے خطرناک چیز ہے نظر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ کیا تھا؟ تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر ضروری نہیں کہ میرے دیکھنے سے نظر لگتی ہے، بولنے سے بھی نظر لگتی ہے، نظر نابینے کی بھی لگتی ہے، نابینے کی بھی لگتی ہے، نظر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے تعریف کی، اس نے آگے سے تعریف کی بغیر اللہ کا نام لیے، اثر ہو گیا۔ باپ کی بیٹے کو، بیٹے کی باپ کو، اپنی نظر خود لگ سکتی ہے، جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب کیسے بچا جائے ان ساری چیزوں سے؟ میں کیسے بچوں؟ میری اولاد کیسے بچے؟ میرا کاروبار کیسے بچے؟ دیکھیں آؤ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کیا دم کیا کرتے تھے؟ جب فلک ناس آ گئی تو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے، فلک ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ صبح شام کیا کیا کرو؟ 3 بار اخلاص فلک ناس پڑھا کرو، مغرب کے بعد 3 بار فجر اور فجر کے بعد پڑھو، اپنے آپ کو دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو۔ یقین جانیں دعائیں یہ پڑھ کے آپ باہر نکلیں، آپ کو نظر لگانے والے بھی ہوں گے، حسد والے بھی ہوں گے،
جادو کرنے والے بھی ہوں گے، جن بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، مگر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیا، شام تک کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، گارنٹی آ گئی۔ لیکن ٹائم مقرر کر دیا، جو صبح پڑھے گا، فجر کو پڑھے گا، مغرب تک اس حصار میں رہے گا، جب وہ مغرب کو نہیں پڑھے گا تو اس کا حصار ٹوٹ گیا، پھر اس کو جن انسان جو بھی ہے، اس کو زر جو بھی نظر بھی لگے گی، جو بھی ہوگا۔ ان سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نہ کرے جن کو تکلیفیں ہو چکی ہیں ان کا تو علاج ہوگا، اور جو اللہ کی فضل سے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ جنات، شیاطین، نظر، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، وہ اس سے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس بچی کا علاج میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب شدت آئے، یعنی کہ 2 ٹائم اس کو دم کریں، زیادہ اس کو دم نہ کریں۔ جب وہ گفتگو میں وہ بولنا شروع ہو جائے چیز، تو اس کے ساتھ کوئی کلام نہ کریں، وہ دھمکی دے، کسی کا نام لے، اس کو بولو بس بھونکتا جا، جو بھی بھونکتا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، اس پر اپنا جو بھی دم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس میں مسلم کے اندر دعائیں ہیں، پھر وہ اپنا ایک مجرب کتاب ہوتی ہے، اس میں کچھ 32-33 آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات سحر ہیں، اس طرح کی وہ بعد میں بتا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کل کے پروگرام میں بھائیوں نے کوئی بندوبست کیا ہوا وہ دیں گے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میرا بھی یہی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اس کا علاج خود بتاؤں تاکہ ان کی محتاجگی ختم ہو جائے۔ تو اس کا علاج یہی ہے میرے بھائی کہ نبی کو فالو کرو صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں سے میوزک بند کرو۔ میوزک جو ہے نا یہ کھاد ہے اس کی، جنات کی، شیاطین کے اثرات کی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مزاروں پہ یہ ادھر ادھر قوالیاں ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے، لوگوں کو حال چڑھ جاتا ہے، یہ میوزک ان کی غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساز کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ زنا کا منتر ہے۔ اور آج تو ہم نبی کا نام تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر لے رہے ہیں، یہ گوئیے جو مراسی ہیں، میوزک ہے، آج ہر گھر میں میوزک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سلفی صاحب میں 7 بار سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، 7 بار سورہ بقرہ 17.5 سپارے پڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے ہمارے وہ جماعت کے ساتھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سب جانتے ہیں ان کے گھر میں یہ معاملہ۔ میں نے بولا کس نے تجھے اللہ کے بندے یہ بتایا؟ اب 7 بار بقرہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے نا وہاں شیاطین نہیں آتے۔ جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ جس گھر میں روزانہ 7 بار سورہ بقرہ پڑھے پھر بھی جنات تباہی مچائیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ میں نے بولا زیادہ پڑھائی جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے جسم کے اندر اللہ نے کچھ اعضاء رکھے ہیں جو کہ سونے سے وہ پورا کر دیتی ہے، وہ قدرت کا ایک سسٹم ہے۔ جب آپ لمبی لمبی پڑھائیاں کریں گے پھر بھی آپ پر جنات غالب آ جائیں گے۔ مسنون طریقہ ہے، ٹائم پر نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھو، اور بہت سارے میرے بھائی آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا اعوذ باللہ کے بغیر کوئی آیت پڑھی جائے وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کو آپ 1,00,000 بار پڑھیں اعوذ باللہ کے بغیر وہ جن پر اثر نہیں کرے گی۔ اعوذ باللہ پڑھ کے 7 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں اس پر اثر شروع ہو جائے گا، وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں، آیت الکرسی جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت شروع کرنے لگیں اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں، پھر دیکھیں اس میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر آپ اس کو ایسے مریض کو اذانیں دیں، 7 اذانیں دیں، اذان دے کر سورہ فاتحہ، یہ ایک مجرب طریقہ ہے، کیونکہ اس دلیل کے ساتھ ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس دلیل سے اذان بھی دم ہے۔ کسی بندے کو تکلیف ہے وسوسات کی، جسم درد کرتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جب اذان ہوتی ہے غور سے اذان کو سنیں،
غور سے اذان سے اس کو سنیں، اس کا جواب دے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے. اس عمل سے اللہ کے فضل سے اس کو یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی. کر کے دیکھ لیں، نوٹ کریں. ہم ساری باتیں جب اذان ہوتی ہے ساری، اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو وہاں سسٹم ایسا ہے نا، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے یہ ٹی وی شی وی. ہوتا تھا جب کسی دور میں جب اذان ہونی تو ہم نے آواز ہلکی کر دینی، یار بے ادبی ہوتی ہے. جب گانے کی ہونی اوپر کر دینی، استغفر اللہ، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. تو اذان سننے سے بھی اللہ کے فضل سے اسیب کا علاج ہو جاتا ہے. اذان اس مریض کو دیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں جن کے ساتھ. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کمزور ہوتا ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے نہیں فرق پڑتا تو پھر کسی معالج کو ڈھونڈیں جو کہ اس کے کام کا ماہر ہو اور صحیح سنت کے مطابق کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، علاج بھی اللہ کا حکم ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن